آج آپ حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں بعض مفرد حروف لکھے ہوئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قطع کر کے لکھے گئے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اور مقطع چادر کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں مختصر اللہ تعالی کی طرف سے بیان ہے جو سورت کا پورا خلاصہ ہوتا ہے. یہاں 28 حروف میں سے جو حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ آدھے ہیں 14 ہیں. الف، الف، ہا، را، را، سین، سین، صاد، صاد، طا، طا، عین، عین، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، ہا، ہا، یا. یا. یہ 14 حروف مقطعات ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ غیر مقطعات ہیں. اب دیکھیے اس کی مثالیں جو 29 صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں اس طریقے سے بنے ہوئے اور یہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اب اس کے پڑھنے کی جو صورت ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو غلطی نہ کریں. اب بعض کے اوپر مد ہے بڑا، بعض کے اوپر صرف کھڑا زبر آئے گا، لہذا جہاں بڑا مد آتا ہے اس کو آپ 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے. الف لام میم. الف لام میم. شاباش. اس آپ کی سہولت کے لیے یہ نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کا تلفظ یوں بنے گا الف لام میم، یعنی لا کو جب کھینچیں گے مد کریں گے 6 حرکات، پھر میم مشدد ہے اس پر غنہ کریں گے، پھر میم جب پڑھیں گے اس پر بھی مد کریں گے 6 حرکات اس کو کھینچیں گے. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. شاباش. آپ نے الف کو الف ہی پڑھا، لام کو 6 حرکات کھینچا اور اس کے بعد میم مشدد ہے اس پر غنہ کیا، پھر میم کو آپ نے 6 حرکات طویل کیا، پھر صاد کو آپ نے 6 حرکات طویل کیا. یہ اس کا تلفظ بنے گا جو نیچے لکھا ہے. الف لام را. الف لام را. الف کو الف پڑھا، لام کو آپ نے 6 حرکات کھینچا اور میم ساکن پر اظہار کیا اور را کو پر کر کے پڑھا اس لیے کہ کھڑا زبر الف ہے آگے. الف لام را. الف لام را. شاباش. الف لام میم را. الف لام میم را. شاباش. الف پڑھا، پھر لام کو کھینچا، میم پر غنہ کیا آپ نے، پھر میم کو کھینچا اور را کو پر کر کے پڑھا. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. شاباش. کاف کب پر مد ہے 6 حرکات کھینچا آپ نے، ہا یا پر کھڑے زبر ہیں الف کے برابر کھینچیں گے، عین کو بھی مد کریں گے اور ساتھ ساتھ نون پر اخفا ہوگا، اخفا کر کے صاد پر آپ مد کریں گے اور آخر میں دال پر قلقلہ بھی کریں گے. طه طه یعنی اس طریقے سے تلفظ بنے گا الف کے ساتھ.
طاسيم ميم. طاسيم. शाबाश. तो अलिफ के बराबर खींचा, सीन को आपने मद किया और मीम के साथ मिलाते हुए मीम मुशद्दद पड़ा, गुन्ना किया और फिर मीम पर आपने मद किया. तौसीन. वासीन. शाबाश. तो को तो पड़ा, अलिफ के बराबर खींचा और सीन पर मद किया. यासीन. यासीन. स्वाद. स्वाद. अब स्वाद जो है ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पड़े जाने वाला, लिहाजा अलिफ भी मोटा पड़ा जाएगा. मद करके दाल पर कलकला करके यहां इसको आप वक्त करेंगे. हामीम. حميم. शाबाश. आइन सीन क़ाफ. عين سين قاف. शाबाश. तीनों मद के साथ पढ़े, लेकिन यहां इस नून पर भी और इस नून पर इख्फा भी साथ साथ आपने किया. क़ाफ. قاف. नून. नून. अजीज तलबा, आपकी आसानी के लिए इन हुरूफ मुक़त्तआत जो मुफरदात हैं उनके नीचे इनके तलफ़्फ़ुज़ लिख दिए हैं, ताकि जब आप इनको पढ़ें तो आप खुद ब खुद सही पढ़ सकें कहाँ मद करना है, कहाँ गुन्ना करना है, और जहाँ कलकला आता है वहाँ कलकला भी करेंगे, या रा पुर आता है वहाँ रा भी पुर करेंगे. तो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें आप गलती नहीं करेंगे. ये था सबक हुरूफ मुक़त्तआत का. अल्लाह ताला हमें इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए.